بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ 2022 کا اختتام اور 2023 نیو ایئر کا ابتدا ہونے والی ہے۔ اس سال کے شروع ہونے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے علاقوں میں، شہروں میں جو ایک تماشا برپا کیا جاتا ہے، جو ایک ترتیب اور تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، وہ حقیقت میں سوچنے والی چیز ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کٹ رہی ہے عمر مثل برف کے ہو رہی ہے کم، کٹ رہی ہے عمر مثل برف کے اور ہو رہی ہے کم، رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہی ہے کم۔ کہ ہماری عمر کٹ رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے اور ہمیشہ کٹ رہی ہے، لیکن ہم اس پر بھی خوشی مناتے ہیں۔ ہمارے سال گزر رہے ہیں، ہمارے دن گزر رہے ہیں، ہمارے 60-70 سال کی زندگی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ ہمارے زندگی کے دیوار سے اینٹیں ایک ایک ہو کر گر رہی ہیں، اور ہم اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری یہ عمر کٹ رہی ہے، بیت رہی ہے، اور ہم آخرت اور قبر کے زیادہ قریب پہنچ رہے ہیں، اور ہم اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ اہل مغرب یہ مناتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ یورپ میں منایا جاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں منایا جاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ ویسٹ میں منایا جاتا ہے، اور بہت سارے علاقوں میں جو ہم دیکھتے ہیں جن کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مناتے ہیں، اور ہم نے منانا شروع کیا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ کسی مسلمان کے لیے کوئی کام کرنا اس لیے اہم ہوتا ہے کہ وہ ویسٹ کرتا ہے، یا کسی کام کرنے کے لیے جب ویسٹ کوئی کام کرے، اہل مغرب کوئی کام کریں، تو کیا اس کا کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ضروری نہیں کہ جو کام وہ کریں اور غلط نہ ہو تو ہم نہ کریں، بالکل، لیکن جس میں ہمارے اسلام نے جس کام کی اجازت نہیں دی ہے، جن پہلوؤں پر اسلام نے ہمیں روکنے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں بحیثیت ایز اے مسلمان روکنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں روکتے تو ہم تو مغرب پرستی، ہوا پرستی اور دوسری چیزوں میں مبتلا ہو کر کریں گے، یا اپنی نادانی اور کم علمی کی بنیاد پر کریں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اس بارے میں جاننا چاہیے، اور کوشش کر کے روکنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے کہنے لگے، فرمایا کہ اگر ہمارے ہاں کوئی خوشی، یعنی عیدین کے علاوہ اگر کسی اس طرح تہوار منانے کی گنجائش ہوتی تو ہم اس دن مناتے جب ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین مکمل ہو گیا تو اس دن ہم مناتے، لیکن اسلام میں صرف 2 تہواروں کی اجازت ہے، ایک عید الفطر، دوسرا ہے عید الاضحیٰ، جسے بقرعید بھی کہا جاتا ہے اس میں، باقی نہیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں نیو ایئرز میں ہوتا کیا ہے۔ نیو ایئرز میں آپ اصل میں پٹاخے پاٹے جاتے ہیں، مثلا یہ ہے کہ اس طرح آپ سمجھو ایک قسم کے دھماکے ہوتے ہیں جن سے کئی جانے نقصانات بھی ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے آنکھ پھوٹ جاتے ہیں، کسی کے دوسرے اجزاء متاثر ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ بعض جگہ اندھا دھند ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے جس سے کئی قیمتی جانوں کا جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیا اتنی ساری قباحت اور اتنے انسانی جسم، انسانی جان جو کتنا قیمتی ہے، اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی جسم کی قیمت کیا رکھی ہے، کیا ہمیں معلوم ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کے جان کی قیمت، ایک مسلمان کے جان کی قیمت کعبہ سے بڑھ کر، انسانی عظمت کعبہ سے بھی اونچا ہے۔ کیا ہم اسے اپنی ایک من گڑت تہوار کے لیے، کیا ہم اپنے سے خواہش کی بنیاد پر ایک انسانی جان کو اس لیے ٹھکانے لگا دیں کہ نیا سال آ گیا؟ یہ کہاں کی دانش مندی ہے،
ये कहाँ की अक्लमंदी है और हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। हम अपने ज़िंदगी के मसला ये है कि औकात कम होते हुए देख रहे हैं, इससे हमें एज़ अ मुसलमान ये देखना चाहिए कि अपनी गुनाहों से तौबा करके, अल्लाह ताला के यहाँ रुजू करके और अपने मुहासिबा करके, अपने बारे में सोच कर के अपने हिसाब लगा लें कि हमने क्या पाया, क्या खोया। गुज़श्ता साल हमने क्या पाया, क्या खोया और अगला साल जो आने वाला है, अगली साल में, उसमें हम क्या करें? किस तरह हम अपनी कोताहियों को मतलब कैलकुलेट कर लें। जिस तरह एक ताजिर होता है, बड़े-बड़े ताजिर, वो ये इस तरह काम करते हैं कि वो गुज़श्ता साल के बारे में अपना डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं कि हमने कितना नुकसान किया, कितना फ़ायदा किया और अगला साल जो होता है उसका एक बाकायदा लिमिट और हदफ मुकर्रर करते हैं कि अगला साल जो है हमारा मुनाफ़े का लिमिट क्या है। यानी नुकसान से ना होते हुए भी वो बहुत ऊँचा अपना लिमिट कायम करते हैं। अगर अपने लिमिट तो पूरा ना पहुँचे और हकीकतन नुकसान ना हो तब भी वो उसे नुकसान शुमार कर लेते हैं। तो हमें भी एज़ मुसलमान ऐसे चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए, इनके हिसाब-किताब करना चाहिए। या हम ऐसे शुत्र बेमहार की तरह घूमते-फिरते रहेंगे, क्या पता मौत कब आए। तो हमें इस तरह फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाना होगा, जो यकीनन हमारे लिए नुकसानदेह है। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छी लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप इस बातों को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। क्या जाने किसी की ज़िंदगी में उतर जाए मेरी बात।